أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Once again everyone, السلام عليكم ورحمة الله. Oh, English, Urdu this time, sorry. انشاءاللہ تعالی آج میری کوشش ہوگی کہ میں سورۃ القصص میں سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں سے پہلی دعا کا ذکر کروں جس کا قرآن میں ذکر ہے. وہ ان کی زندگی کے اس مرحلے سے متعلق ہے جب وہ ابھی نبی نہیں بنے تھے، اور اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ جب طور پر گئے ہیں شادی ہونے کے بعد گھرانے کے ساتھ کئی سال بعد صحرا میں، جب انہیں اوپر آگ نظر آئی ہے، انی انست نارا، زبان سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں آگ نظر آئی، گھرانے والوں کو نظر نہیں آئی، اور اس آگ پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ان کی بات شروع ہوئی، تب نبوت ملی ہے، تب رسالت ملی ہے. یہ اس سے کہیں پہلے کی بات ہے. ابھی وہ مصر میں ہی ہے، اور مصر میں کچھ باتیں، یہ کہانی تو بہت لمبی ہے اور میں نے خاص فوکس کرنا ہے اس ایک دعا پر جو اس کی سورۃ القصص کی 16ویں آیت سے اس کا تعلق ہے. اس میں واقعہ یہ ہے کہ جب وہ فرعون کے گھرانے میں پلے بڑھے تو ان کو ایک رائل کی طرح، ایک شہزادے کی طرح ان کو ٹریٹمنٹ ملی. یعنی وہ خادم کے طور پر نہیں، شہزادے کے طور پر ان کے ساتھ برتاؤ کیا گیا. اور ان کو بڑھتے ہوئے بھی احساس ہوا کہ ان کی کھال کی رنگت، ان کی جلد، ان کی جنسیت فرعون کی نہیں ہے، اور ان کی جو زبان ہے ان کی ماں کی زبان ہے، جو ماں نے ان کو وہاں پر ان کو بڑھانے کا موقع بھی ملا، ان کی کیئر کا موقع بھی ملا انہیں. ان سے ان کو احساس ہوا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ خود بنی اسرائیل میں سے ہیں. اب بنی اسرائیل باقی جو تمام ہیں ان میں سے کسی کو رائل ٹریٹمنٹ نہیں ملتی، وہ باقی غلام ہیں. ان کی روز پٹائی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ان سے کام لیا جاتا ہے دن دہاڑے، اور ان کا دل کھولتا ہے کہ میں ان کی مدد کیوں نہیں کر سکتا. تو وہ کرتے کیا تھے؟ وہ دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، وہ دن کے دوران دن میں جب دھوپ بہت تیز ہو جاتی نا، تو ان سے غلامی کرانے والے مصری بھی ان سے کام نکالنے کے بجائے وہ خود آرام کرتے تھے. جب وہ آرام کرتے تھے تو غلاموں کو بھی آرام کرنے کا موقع، دوپہر کے دوران سارے سو جاتے تھے، اسے قیلولہ کہتے ہیں عربی میں. تو اس قیلولے کے دوران وہ چاہتے تھے کہ میں جاؤں چپکے سے اور جن کی مدد کر سکتا ہوں کر دوں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا. ورنہ اگر سب کے سامنے کرتے تو وہ بڑا مسئلہ بن جاتا کہ ان کی لائلٹی کس طرف ہے، کیونکہ وہ تو ان کا تعلق بھی رائل پیلس سے ہے، تو وہ اس طرح کھل کر تو نہیں کر سکتے. تو خیر، اب انہوں نے جب یہ کام شروع کیا اپنا اور اس طرح لوگوں کی مدد کرنی شروع کی، تو اس کے بعد ایک دن وہ جب آئے، ساری سڑکیں خالی ہیں. دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، وہ شہر کے اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب سب سو رہے ہوتے ہیں، حین غفلت میں ہوتے ہیں لوگ. فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو انہیں شہر میں دو لوگ ملے جو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے. ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، جب وہ قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک کا تعلق ان کی اپنی جماعت میں سے ہے، اپنے گروہ میں سے، یعنی بنو اسرائیل میں سے، ان کا اپنا مسلمان بھائی ہے، اس طرح سمجھ لیں، اپنا مسلمان بھائی. وھذا من عدوہ، یہ ان کے دشمن میں سے ہے. دشمن کا معنی کیا؟ فرعون کی قوم میں سے ہے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو قال فوراً فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، جس کی پٹائی ہو رہی تھی وہ ان کا بھائی تھا، مسلمان بھائی، اس نے ان سے مدد مانگی. فاستغاثہ، استغاثہ کہتے ہیں، اپنے صلاۃ الاستغاثہ کا نام پڑھا ہوگا جب بارش آتی ہے اوپر سے. موسیٰ علیہ السلام کی قد قامت ایسی تھی کہ انہوں نے اوپر سے مدد مانگی کہ میری اوپر سے مدد کیجیے، آپ طاقتور آدمی ہیں، میری مدد کیجیے ابھی میرے دشمن کے خلاف. علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو جوش چڑھ گیا کہ میرے مسلمان بھائی کو میری مدد کی ضرورت ہے، تو وہ جوش میں آ گیا، انہوں نے دوسرے کو مکہ مارا. فوکزہ موسیٰ فقضی علیہ، اسی وقت اس کا معاملہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا، ایک ہی مکے سے اس کی موت طاری ہو گئی. اب جب وہ مرا تو آگے جو ہوا اس میں یہ دعا آنے والی ہے
ابھی سڑک پہ اور کوئی نہیں ہے، سڑکیں خالی ہیں، صرف 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک اب مر چکا ہے، ایک جو ہے جو مدد مانگ رہا تھا ان کا مسلمان بھائی، دوسرا کافر جو اس کی پٹائی کر رہا تھا، اس کے ساتھ ظلم کر رہا تھا، اور اب اس کو مکہ مار کے انہوں نے ختم کر دیا۔ ان کے پہلے الفاظ اس عمل کے بعد جو نکلے ہیں ان کے منہ سے وہ یہ ہیں، ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، یعنی جو میں نے کیا یہ شیطان چاہتا تھا، ھذا من عمل الشیطان۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے تو سنا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جس سے اگر کوئی خراب چیز کو برا کام ہوتے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا تو زبان سے کم از کم اس کے خلاف کہے، زبان نہیں کر سکتا کم از کم دل میں تو اس کے کراہت ہو کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل میں نفرت ہونی چاہیے اس کو۔ اور وہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، جو انہوں نے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی تو اچھا کام کیا نا، اس میں کیا برائی ہوئی؟ اس کو ھذا من عمل الشیطان کیوں کہا گیا؟ انہوں نے اس کو ھذا من عمل الشیطان اس لیے کہا کہ کبھی آپ دیکھیے، یہ ان کی غلامی، بنو اسرائیل کی غلامی سالوں سے چل رہی ہے، ان کی پیدائش سے بہت پہلے سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کئی نسلیں ہو چکی ہیں غلامی میں، اور اس طرح کی زیادتیاں فوجیوں کے ہاتھ غلاموں کے ساتھ زیادتیاں روزانہ ہوتی ہیں، ہزاروں دفعہ ہوتی ہیں۔ اور انہی میں سے ایک کیس یہ بھی ہے کہ اب اس غلام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس بیچارے بنی اسرائیل میرے بھائی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ کافر قوم اس پر مسلط ہو کر اس پر اس طرح اس کی پٹائی کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر آپ نے ایک ہی چیز بار بار دیکھی ہو نا، 100 دفعہ بھی، 200 دفعہ بھی، 1000 دفعہ بھی، ہر کیس الگ ہوتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں، ابھی بھی یہی کر رہے ہوں گے، اب مجھے دیکھتے ساتھ ہی پتہ چل گیا کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو پوری تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ کون جھگڑا کس بات پر ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے۔ کوئی عمل لینے سے پہلے، کسی کو سزا دینے سے پہلے، کسی کو روکنے سے پہلے تو آپ یہ تو سمجھیں بات کیا ہو رہی ہے، مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے گمان کریں کہ پچھلے تجربے کے اعتبار سے یہ بھی وہی ہو رہا ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے، تو یہ آپ کی طرف سے زیادتی ہے۔ جی It keeps freezing. Yeah, it tells me it keeps freezing, but it's better now, I think. No, people are still complaining about Fine now. It's better now? interrupting broadcasting problem. Okay, hold on. And now say like no, it is fine. Okay, it's fine. No, I know you're saying please English, but I'm going to do Urdu because I do English the other times. Just Saturday and Sunday I do Urdu. Sorry. Okay. اچھا میں کیا کہہ رہا تھا؟ ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے۔ تو کیوں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العاجلۃ من الشیطان، جلد بازی کرنا شیطان سے ہے، جلد بازی کرنا شیطان سے ہے۔ ایک نوجوان مسلمان اپنی امت کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتا دیکھتا ہے، اس کا دل کھولتا ہے، اس کے خون میں ابال آتا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، میں بیٹھا رہوں کیا، ایسے بیٹھا رہوں، کچھ تو کرنا ہے، معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ اور پھر جذبات میں آ کے وہ فوراً کچھ نہ کچھ کر دے گا، کوئی گاڑی جلا دے گا، یا کوئی دکانیں توڑ دے گا، کہیں آگ لگا دے گا، کوئی گاڑیاں فلپ کر دے گا نبی کی محبت میں یا کسی مسلمان کی حمایت میں۔ یہ ہے عمل الشیطان، ھذا من عمل الشیطان۔ اصل کرنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اصل کرنے کا کام ہوتا ہے کہ پہلے آپ سمجھیں معاملہ ہے کیا۔ بات کیا نکلی کہ جس کی پٹائی ہو رہی تھی وہ اصل میں وہ چور تھا، وہ مجرم تھا، اس کی برحق دھلائی ہو رہی تھی۔ اب انہوں نے جب کہا ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین، اس سے بات پہلی کیا نکلی کہ پہلے تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ شیطان کبھی برے کام کو اچھا دکھانے کی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوں، میں نے کیا غلط کام کیا ہے؟ لیکن ان کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے فوراً اس بات کا احساس ہوا ایسے کام شیطان ہی کرواتا ہے۔ جلد بازی اور جلد بازی میں عمل کرنا اور کسی کے خلاف کارروائی کرنا یہ شیطان ہی سے ہوتی ہے۔ انہ عدو مضل مبین، یعنی پوری تحقیق کیے بغیر، پوری بات سمجھے بغیر آپ نے کوئی عمل نہیں لینا، ہاتھ نہیں چلانا، زبان نہیں کھولنی جب تک آپ کو پورا معاملہ نہ بتاؤ۔ اس کے بعد آگے وہ کہتے ہیں، دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ کبھی انسان سے ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اس شیطان کی وجہ سے ہوا ہے، میری غلطی تھوڑی ہے، شیطان کی وجہ سے، مجھے شیطان سے بڑی نفرت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے مجھے بڑی نفرت ہے۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے خود ذمہ داری لینے کے بجائے شیطان پہ ڈال دی بات، اسی لیے فوراً اگلی بات انہوں نے کیا کیا، قال ربی انی ظلمت نفسی، میرے رب اس میں کوئی شک نہیں میں نے خود
اپنے آپ پر اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یہ زیادتی میری اپنی ہے، میں خود اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں. یعنی شیطان کے وجود کا بھی اعتراف ہے، شیطان کے وسوسے کا بھی اعتراف ہے، یا شیطان کی طرح کے عمل یعنی جلد بازی کرنا اس کا بھی اعتراف ہے، لیکن خود ذمہ داری بھی لینی ہے. انی ظلمت نفسی. اب میں بار بار آپ کو یاد دلاتا رہا ہوں کہ وہ ابھی نبوت کا ان کو مرتبہ نہیں ملا تھا، رسالت کا مرتبہ بھی نہیں ملا تھا. سمجھنے کی کوشش کیجیے، اگر انسان غلطی کرتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی غلطی تو ہے نہیں، انسان کی جان لی ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، قرآن کہتا ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کی جان لے لی ہو، سب کو قتل کر دیا ہو. اتنی بڑی غلطی کے بعد اگر انسان کہے میرے رب مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے ساتھ غلطی کی، اپنے ساتھ زیادتی کی، اپنے نفس پر میں نے ظلم اٹھایا، مجھے معاف کر دے، فاغفر لی. پھر آپ کو کیسے پتا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کہ نہیں؟ یہ بہت مشکل سوال ہے، ہر انسان کے دل میں آتا ہے. میں نے غلطی تو کی تھی، میں نے معافی بھی مانگی تھی، لیکن مجھے اس بات کا کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ. اس فا کو عربی میں کہتے ہیں الفاء السببیہ. انہوں نے معافی مانگی، میرے رب مجھے معاف کر دے، اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. فغفر لہ، اس وجہ سے. یعنی اگر انسان دل سے مغفرت مانگتا ہے تو اس کے دل میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے شک کی کہ میرا گناہ معاف ہو گیا. بار بار یہ پوچھنا پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں. استغفار تو میں نے رو رو کے مانگی تھی، دعا تو مانگی تھی، توبہ تو کی تھی، دوبارہ وہ گناہ تو نہیں دہرایا تھا، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوگا کہ نہیں. گناہ تو ویسے بہت بڑا ہے، اس سے بڑا کہاں ہوگا؟ قتل سے بڑا گناہ کہاں ہوگا؟ اور وہ غلطی سے ہوا، پھر بھی ہوا تو ہوا. اس کے مانگنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی اس کی وجہ سے، اس دعا کے سبب غفر لہ، انہوں نے ان کی استغفار قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو معاف کرتا ہے، وہی ہے جو رحمت کرتا ہے. اس بات میں بھی بڑی حکمت جو ہے مضمر ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن میں کبھی آتا ہے وَهُوَ الغفور الرحیم، اور وہ معاف کرنے والا ہے اور وہ رحمت کرنے والا ہے. کبھی آتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، انہ کان غفور الرحیم. انہ کے الفاظ بے شک کے لیے آتے ہیں. جن آیات میں انہ کا ذکر ہے وہاں اس بات کی ضمانت دی جا رہی ہے یہاں تو مغفرت ہوگی ہی ہوگی. جہاں انہ کا ذکر نہیں ہے وہاں ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. یہاں ہے انہ هو الغفور الرحیم، یعنی اس بات کی ضمانت دی جا رہی ہے، بالکل توکید سے کہا جا رہا ہے، تاکید سے کہا جا رہا ہے، تحقیق سے کہا جا رہا ہے، یہ ہونا ہے، یہ مغفرت تو ہوگی ہی ہوگی. انہ هو الغفور الرحیم. یہ بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان کے لیے جو اگر توبہ کرے اپنے رب سے. اسی بات کا ذکر ہمارے نبی نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ان العبد اذا استغفر بذنبه اذا اعترف بذنبه فاستغفر وتاب تاب اللہ علیہ، کہ اللہ کا بندہ اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف خدا سے کر لے، انی ظلمت نفسی، غلطی کا اعتراف، اس کے بعد استغفار اور توبہ کر لے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. اس میں اس کو کوئی شک کرنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو بار بار اس مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے پتہ نہیں خدا نے معاف کیا کہ نہیں. اور یہ کیوں ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہی اس طرح کا معاف کر سکتا ہے، ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اس بات کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا. اس طرح کا وہ معاف کرتا ہے نا، ہم اپنے آپ کو بھی نہیں معاف کرتے، کبھی ہمارے ارد گرد کوئی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا جس طرح وہ معاف کرتا ہے. اسی لیے ہمیں شک بڑھ جاتا ہے، پتہ نہیں جس طرح لوگ ہمیں معاف نہیں کرتے شاید خدا بھی معاف نہ کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ اور ہے، خلق کا سٹینڈرڈ اور ہے. آپ خلق کو دیکھ دیکھ کر خدا کی طرف اس کو منسوب نہ کریں. آپ سے لوگ کہتے ہیں بار بار تمہیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، تمہارے گناہ اللہ تم سے پوچھے گا. اب پتہ نہیں ان کو کہاں سے ای میل آئی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ آپ کو بڑے اعتماد سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ وہ کرے گا. تو ہم لوگوں کی باتیں سن کر اپنے اوپر امپوز کر دیتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گارنٹی آئی ہے، انہوں نے کہا ہے معاف نہیں کرے گا تو کیسے معاف کرے گا. پھر دوسرا یہاں ہے، آپ نے سنا ہوگا حقوق اللہ و حقوق العباد. اب یہ جہاں جس غلطی کا ذکر ہے یہ حق اللہ تو نہیں ہے، حق العبد ہے. مارا تو بندہ گیا ہے تو اس کا حق اس کی جان لی گئی ہے نا، اس کا حق مارا گیا ہے. اور پھر ہم نے سنا ہے کہ اگر بندوں کا حق مارا گیا ہے تو صرف بندے ہی معاف کر سکتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. اب یہ بھی مسئلہ کھڑا ہو گیا، اگر صرف بندے ہی معاف کر سکتے تو ہم تو گئے کام سے. کیونکہ ہم جس کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی غلطی کی ہو، کوئی زیادتی کبھی آپ سے ہوئی ہو، معاف کرنے کو تو کوئی تیار نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں میں نے حساب لینا ہے، میں نے جتنے کر لو، تم جتنے ثواب کما سکتے ہو کما لو، سارے میں نے لے لینے ہیں، اور کرو جاؤ کرو. ابھی
قیامت کا دن تو آنے دو، میں سب لے لوں گا یا میں سب لے لوں گی. یہی حساب ہوتا ہے نا. دیکھیے آپ نے اپنی طرف سے غلطی کا اعتراف، کسی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہو، اپنی طرف سے غلطی کا اعتراف، اپنی طرف سے معافی مانگنا، یہ آپ کا حصہ ہے. اس نے آپ کی معافی قبول کی یا نہ کی وہ اس کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ سے توقع یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل اس بات کو کنٹرول کریں کہ کسی اور کے احساسات بھی آپ کے ذمے میں آ جائیں کہ انہوں نے معاف نہیں کیا یا معاف کیا. آپ نے معافی مانگی یا نہیں، آپ نے اصلاح کی یا نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی حد تک آپ کے کنٹرول میں جو بات تھی وہ کہاں تک کی آپ نے. جو آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں، کسی اور کے دل پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. کوئی اپنے غصے کو رکھنا، آپ 1000 بار معافی مانگ لیں، ایک چھوٹی سی غلطی کی آپ سینکڑوں دفعہ معافی مانگ لیں، وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، اس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے. وہ اپنی طرف سے نہیں معاف کرنا چاہتا، وہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو عوض دے گا، لیکن اس پر آپ کا عذاب نہیں. آپ نے اپنی غلطی مان لی. یہاں پر یہی بات ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن یہ جس کو مارا گیا وہ کھڑا ہو جائے کہ میں تو نہیں معاف کرتا موسیٰ کو، مجھے اس کا عوض دینا چاہیے. ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کہہ دیا، ان کو ضمانت دے دی کہ ان کو معاف کر دیا فوراً. کیوں؟ اگر آپ کی طرف سے استغفار رب کی طرف یا اصلاح کرنے کی اگر کوئی کام تھا، کوئی اصلاح کرنی تھی، وہ آپ نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر لی، بس معاملہ ختم، معاملہ ختم. اس کے بعد معاملہ آگے نہیں. فاستغفر له فغفر له فإنه هو الغفور الرحیم. تو یہ دعا ہے. اس کے بعد پھر سب سے اہم بات، میں نے جب ان آیات کی تلاوت کی تھی تو اس سے اگلی آیت کی بھی تلاوت کی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ منسلک ہے اور یہ بات پوری سمجھ نہیں آئے گی جب تک اگلی آیت نہ سمجھ میں آئے. وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اس سین کو یاد رکھیے. ابھی سڑک پر وہ اکیلے ہیں، ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور یہ بندہ جس نے دھوکہ دیا تھا، اور وہ خود کھڑے ہیں، کوئی اور ارد گرد ہے نہیں. اور اس پینک سچویشن میں کہتے ہیں ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے رب جس نعمت کو تو نے مجھ پر نوازا ہے اس کی بنیاد پر میں کبھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا. کون سی نعمت؟ ابھی کہاں نعمت؟ ابھی تو مرا پڑا آپ کے سامنے، اب تو وہ آپ کے پیچھے آئیں گے، آپ کو قتل کرنے آئیں گے. تو یہاں کون سی نعمت کا ذکر ہے؟ نعمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے تو استغفار کرنے کی صلاحیت دی، اپنی غلطی ماننے کی صلاحیت دی. ہوتا کیا ہے جب انسان غلطی کرتا ہے تو فوراً کہتا ہے نہیں میری غلطی تھوڑی تھی، میں اور کیا کرتا، ایسے ہوتا دیکھتا رہتا، کہ کھڑا میں دیکھتا رہتا. اپنے آپ کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان کو اپنے اوپر بڑی اچھی نظر ہے لیکن وہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے. اپنی حرکت کرنے کے بعد اس حرکت کی اسباب دیتا ہے کہ میں نے اس لیے کیا تھا، اس میں غلطی کیا ہے؟ اچھا غلطی تھوڑی سی بھی ہے لیکن زیادہ تر تو ٹھیک ہے، نیت تو میری اچھی تھی. انہوں نے تو فوراً کہہ دیا ھذا من عمل الشیطان. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام ہے کسی پر کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اپنے دفاع میں کہانی بنانے کے بجائے فوراً یہ کہہ دے جو غلطی تھی وہ تھی، یہ غلطی ہے. اور باقی صفائی تو میں بھی دیتا ہوں. انہوں نے جو دیکھا تو اگر کوئی اور دیکھتا تو وہ بھی یہی کرتا، عین ممکن ہے کوئی اور بھی یہی کرتا اور وہ سمجھتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. لیکن انہوں نے صفائی کے تمام الفاظ چھوڑ کر جہاں تک میری اگر 1% بھی غلطی ہے، غلطی پہ زور دو، صفائی پہ نہ دو. خاص کر خدا کے سامنے. انسان کے سامنے ٹھیک ہے آپ جسٹیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو، خدا کے سامنے اس کو آپ کی تمام صفائیاں معلوم ہیں، تمام بہانے معلوم ہیں. اس کو کیا چاہیے؟ آپ کا اعتراف. میں نے جو کیا وہ شیطان چاہتا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا، میں نے غلطی کی. یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دوسری نعمت کیا ہے کہ میں نے معافی مانگی. ایک تو اعتراف کیا. دیکھیں اعتراف نہیں ہوگا تو معافی نہیں مانگو گے. یہ دونوں چیزیں ایک چیز نہیں ہے، دو چیزیں ہیں، اعتراف کرنا اور معافی مانگنا. ہوتا کیا ہے کہ لوگ فوراً معافی مانگتے ہیں. معافی مانگنا یہ مصنوعی ہو جاتا ہے، اس شکل سے معافی ہوتی ہے، اصلی معافی نہیں ہوتی، کیونکہ دل سے کیا نہیں ہوا، پہلے اعتراف نہیں ہوا. اگر اعتراف نہ ہوا ہو تو انسان کہہ دیتا ہے جی مجھے معاف کر دیجیے، اور وہ کہتے ہیں نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں اچھا نہیں کرتے تو دفع ہو پھر. یہ اس طرح کے الفاظ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ دل سے معافی نہیں تھی، اعتراف نہیں تھا، بس یہ ایک مصنوعی قسم کا اعتراف، استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تھوڑی معافی ہوئی. پہلے انسان اذا اعترف بذنبہ ثم تاب ثم استغفر ربہ وتاب، پہلے اپنے جرم کا اعتراف کرے خدا سے، یہ کیا کیا ہے میں نے، اس پر مجھے ندامت ہے کہ نہیں، شرمندگی ہے کہ نہیں، اس کے بعد پھر جا کر معافی مانگے. تو یہ پہلی نعمت اعتراف. دوسری نعمت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے.
یہی نعمت آدم علیہ السلام کو دی گئی تھی، جنت سے اتارے گئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا ربی انی ظلمت نفسی، یہ الفاظ ہیں. ہم نے اپنے ساتھ غلطی کی، اپنے اوپر ظلم اٹھایا. انہوں نے بھی یہی کہا، میں نے اپنے ساتھ غلطی کی. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جنت سے اتارے گئے تھے آدم علیہ السلام، اور اتارے جانے کے بعد سب سے بڑا تحفہ کیا تھا؟ فتلقى آدم من ربہ کلمات. یہ الفاظ انسان کو پتہ ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے تو کیا الفاظ استعمال کرنے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہیں کیا، معافی مانگے بھی تو کن الفاظ سے مانگیں؟ ربی انی ظلمت نفسی. پھر تیسرا تحفہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ تیسرا انعام کیا ہے؟ 3 انعام ہیں یہاں پر. پہلا اعتراف، دوسرا استغفار کے الفاظ، تیسرا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ استغفار قبول کر لی. فغفر لہ. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، نبی تو وہ تھے ہی نہیں. میں بار بار کہتا ہوں، اگر نبی نہیں تھے، دیکھیں عام مسلمان خدا سے بات کرتا ہے، خدا ان سے بات نہیں کرتا. نبی کیا ہوتا ہے؟ نبی خدا سے بات کرتا ہے اور خدا ان سے بھی بات کرتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے دونوں کا آپس میں. ابھی نبی نہیں ہے، خدا سے تو وہ بات کر رہے ہیں لیکن خدا ان سے بات نہیں کر رہا. وہ تو پہاڑ پہ جا کر ہوگا، وہ تو طور پہ جا کے ہوگا. خدا ان سے بات کیے بغیر اس نوجوان کو اس بات کا علم ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ وحی کے ذریعے نہیں ہے، وحی کے ذریعے نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں نے واقعی اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس کی معافی مانگی تو تیسرا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معافی قبول ہو گئی. فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اور الغفور الرحیم کے الفاظ بھی سمجھ لیجئے. اگر معافی مانگنے کا ذکر ہے تو صرف غفور کا ذکر ہونا چاہیے. انہ هو الغفور، وہ معافی قبول کرنے والا ہے. مغفرت مانگی، مغفرت قبول کی. رحیم کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ رحمت تو انہوں نے مانگی نہیں تھی، مغفرت مانگی تھی نا. مغفرت جو ہے وہ دو مختلف چیزیں ہیں. غفور اور رحیم 2 مختلف نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کا ہم پر 2 مختلف اثرات ہیں ہمارے اوپر. ان 2 مختلف اثرات کو بھی سمجھ لیں. پہلا اثر کیا ہے؟ آپ نے گناہ کیا، وہ گناہ معاف ہو گیا. فرض کریں آپ جیل میں جانے والے تھے، جج نے کہا نہیں اس کو معاف کر دو، اب آپ جیل نہیں جا رہے. لیکن جج یہ تو نہیں کرے گا ان کو گھر بھی دے دو فری میں، گاڑی بھی دے دو، بس آپ جیل نہیں جا رہے. ٹھیک ہے، باقی یعنی کرائم ہٹ گیا ہے لیکن اس کے اوپر آپ پر کوئی نعمتیں نوازی نہیں جا رہی، آپ کو کوئی تحفے نہیں دیے جا رہے، آپ کو کوئی ایوارڈ نہیں مل رہا، بس آپ مصیبت سے بچے ہو. مصیبت سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کا کون سا نام چاہیے؟ غفور. لیکن باقی دنیا میں ہمارا خیال رکھا جائے، ہر طرف سے ہمیں نعمتیں دی جائیں، ہماری پوری طرح سے حفاظت کی جائے. رحیم کا لفظ رحم سے آتا ہے. رحم ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ کو رحم کہتے ہیں. جب بچہ رحم میں ہوتا ہے نا تو اس کا ہر طرف سے خیال رکھا جاتا ہے. اس کی غذا، اس کی حفاظت، اس کی صحت، اس کی صفائی، تمام چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. اس کی پوری دنیا کور ہے. رحیم سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی محبت میں، اپنی رحمت میں، اپنے یعنی اس کو عربی میں الاعتناء کہتے ہیں، کسی کا خیال رکھنا. ہر طرح سے خدا کسی کا خیال رکھ لے تو وہ اس کے اوپر رحیم ہے. ہمارے ہاں رحمت کرنے کا جو ہوتا ہے نا، مجھ پر رحم کھاؤ، آپ نے کبھی سنا مجھ پہ رحم کھاؤ؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ پہ ترس کھاؤ، مجھے مت مارو، مجھ پہ رحم کھا لو. یعنی ہم نے رحمت کے لفظ کو اس طرح سمجھا ہے کہ اگر سزا ہونے والی تھی اور کسی نے سزا ہونے سے روک لیا، اچھا چلو رحم کھاتا ہوں، اب نہیں مارتا. یعنی سزا سے بچنے کو ہم رحم کہہ دیتے ہیں. عربی میں رحم یہ نہیں ہے. عربی میں رحم کا تعلق سزا سے بچنے سے نہیں ہے. عربی میں رحم کا تعلق ہے کسی کا خیال کرنے سے، کسی سے محبت کرنے سے، کسی کو پوری طرح ہر طرح سے اس کی تمام ضروریات کو پوری کرنے سے جس کو اس نے مانگا بھی نہ ہو. بچہ مانگتا ہے کیا؟ بچے کے پاس تو بھی زبان بھی نہیں ہے مانگنے کی. اس کو مانگے بغیر تمام طرح سے پوری ضروریات فراہم ہو رہی ہیں اور اس سے محبت بھی. اور الٹا یہ دیکھیے ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، بچہ جتنا بڑھتا ہے ماں کو اور تکلیف دیتا ہے، اور جتنا وہ اور تکلیف دیتا ہے ماں اس کے لیے اور دعائیں کرتی ہے. یہی ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں تو میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن اس کے بعد آگے جاتے ہوئے بھی میں رحیم ہوں، ہمیشہ سے خیال کروں گا. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ غلطی کی ہو، کسی کے سامنے استاد کے ساتھ نے غلطی کی، باپ کے ساتھ کی، ماں کے ساتھ کی، بدتمیزی کر دی، معاف تو انہوں نے کر دیا لیکن وہ جو پہلے والی بات تھی نا وہ نہیں ہوتی. اس کے بعد جو پہلے جس طرح سے رحمت ہوتی تھی، جس طرح سے محبت ہوتی تھی، جس طرح سے خیال ہوتا تھا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا، چلو معاف کر دیا ایک دوسرے کو، لیکن جو پہلے والی بات تھی نا، پہلے والی مٹھاس تھی، وہ نہیں ہے. کچھ اس میں سے نکل گیا ہے. اسے کہتے ہیں رحمہ.
رحمہ ہوتا ہے وہ وہی بات جو ہمیشہ تھی وہ ہمیشہ رہے گی. رحیم صیغۃ الفعیل، فعیل کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی چیز. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کوئی کمی نہیں آئی اس غلطی کی وجہ سے. یعنی اب میرا بندہ جس نے قتل بھی کیا چلو ہاں ٹھیک ہے رحمت، نہیں ایسے نہیں. یعنی وہ پوری طرح مٹا کر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت واپس موسیٰ علیہ السلام کو دے دی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یونیورسل فرما رہے ہیں، قاعدہ کلیہ ہے، یعنی ہر ایک پر اس کا انطباق ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم. وہ تو کرتا ہی ایسے، وہ ایسے معاف نہیں کرتا کہ معاف کیا لیکن کچھ بات وہ نہیں رہی جو پہلے تھی، نہیں، اس کے بعد پھر رحمتوں سے نوازنا شروع کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم. اور یہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور یہ آخری بات انہوں نے جب یہ کہا کہ میرے رب تو نے مجھ پر جو نے انعام کیا، 3 باتوں کا ذکر کیا میں نے اپنے انعام کے اعتبار سے. فلن اکون ظہیرا للمجرمین. اب اس کے بعد میں کبھی کسی مجرم کی بیک اپ نہیں کروں گا، مجرم کی مدد نہیں کروں گا. ظہیر کہتے ہیں کسی کی پیٹھ کے پیچھے ہونا، اس کو سپورٹ کرنا. اب میں ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا. یعنی اب میں جلد بازی کبھی نہیں کروں گا، اب میں فوراً فیصلہ کبھی نہیں کروں گا، اپنے اوپر میں قابو رکھوں گا. اب اعتراف کیا تھا کہ یہ شیطان سے تھا، غلطی میں نے کی تھی. پھر اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اب مجھے اپنے اندر اس غلطی کے امکان کا اعتراف ہے کہ یہ بعد میں بھی ہو سکتی ہے. اب میں خاص اس کا اہتمام کروں گا کہ یہ غلطی دوبارہ نہ ہو. مجھے اپنی اس کمزوری پر خاص دھیان دینا ہے. تو اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر جو کمزوری ہے اس کا بھی اعتراف کرتا ہے. اور اس کمزوری کا اعتراف کرنے کے بعد وہ اپنے رب سے کہہ دیتا ہے کہ میرے رب اب مجھے اس کمزوری کا احساس ہے اور میں خاص اہتمام کروں گا کہ اس غلطی کی وجہ سے میں دوبارہ نہ گروں. کیونکہ اگر آپ کو اپنی کمزوری کا احساس نہیں ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو اسی مصیبت میں ڈال دو گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے کی توفیق دے. دوسرا ہمیں اپنے استغفار کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی مغفرت سے نوازے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.